اصل جو سفر معراج شروع ہو رہا ہے وہ مسجد اقصی سے آسمانی دنیا کی طرف. تو واقع معراج تو ہے لیکن مقام معراج کیا ہے؟ مقام معراج ہے مسجد اقصی. مقام معراج ہے وہ صخرہ، وہ چٹان جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رکھے اور وہاں سے پھر آپ کا آسمانی سفر شروع ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے واقع معراج کو پڑھا سنا سب کچھ، لیکن کیا مقام معراج محفوظ ہے؟ کیا وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے؟ کیا وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے کہ ہم واقع معراج تو سنا رہے ہیں لیکن پتہ چل رہا ہے کہ بھائی جس گھر کی تعریف ہو رہی ہے اس گھر پر تو دشمن قبضہ کیے ہوئے. بھائی سید مولانا میں تو سنا رہا ہوں آپ کو، آپ بھی مزے لے رہے ہیں، مسجد سج رہی ہے معراج کی شب میں اور جناب علی مٹھائیاں بھی بٹ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل کوئی بات نہیں ہے، ایوری تھنگ از نارمل، نتھنگ از نارمل. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ معراج کا واقعہ ہم نے سن لیا، سنا لیا، آنسو بہا دیے تو یہ آنسو ہمارے گر گئے تو بس جنت پکی؟ ارے بھائی ہماری دینی ایمانی غیرتی یہ ذمہ داری بھی تو ہے کہ آخر وہ مقام جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی دنیا کی طرف کوچ فرمایا تھا، سفر کا آغاز ہوا تھا، وہ مقام کہاں ہے آج؟ کس حال میں ہے آج؟ کس کے کنٹرول میں ہے آج؟ کیا وہ مسلمانوں کی میراث نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کا ورثہ نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کا اس پر ادھیکار اور حق نہیں ہے؟ یقیناً ہے. جس مقام کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے چلی رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اپنے بندے کو، تو آخر وہ مسجد اقصی کا تقدس کیا ہے؟ بیت المقدس کا مقام کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن اس کو اتنی برکتوں کے ساتھ بیان کرتا ہے؟ مسجد اقصی بیت المقدس وہ سرزمین ہے میرے دوستو کہ جس سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ جلیل القدر کبار انبیاء علیہ السلام کی جبین اور پیشانی جھکی ہے اللہ کے سامنے. اس سرزمین پر، اس سرزمین کو مقام حاصل کہ یہاں نہ جانے کتنے پیغمبروں کے سجدے ہوئے اور کتنے پیغمبروں نے اس سرزمین کو بوسے دی. کیا یہ کم ہے کہ اللہ اپنی ملاقات کو بھی بلا رہا ہے؟ تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا، آجا میرے محبوب، حرم مکی میں آجا، ملتزم کے پاس سے آجا، باب کعبہ کے پاس سے آجا، میزاب رحمت کے نیچے سے آجا، حتیم کعبہ سے آجا. اللہ نے وہاں سے سفر کروایا اقصی تک اور پھر اقصی سے بلایا آسمانی دنیا تک، اپنے عرش تک اور اپنے دیدار خاص تک. کچھ تو بات ہوگی، کچھ تو مقام ہوگا. اور پھر میں نے کہا نا کہ اتنا ہی ہمارے لیے کافی عشاق کے لیے، غلامان مصطفیٰ کے لیے، کہ ایک تو سفر معراج کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے، وہاں ہمارے پیغمبر کی شان امتیازی کا ظہور ہوتا ہے کہ آپ 1.25 لاکھ نبیوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، ان کی امامت کر رہے ہیں. اور پھر وہ چٹان سے آپ سفر معراج کا آغاز کرتے ہیں، گویا میرے مصطفیٰ کے قدمیں مبارک اس چٹان سے لگے ہوئے، اس سرزمین سے لگے ہوئے، اس حرم سے لگے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ مسجد اقصی اہل ایمان کے نزدیک تیسرے حرم کا درجہ رکھتی ہے. ہو یہ رہا ہے آج کہ ہم ٹھیک سے جانتے ہی نہیں ہے اور پتہ ہی نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کو. میں جہاں ریگولر جاتا ہوں جمعے میں، الحمدللہ میں نے وہاں آج ہی اعلان کر دیا کہ بھئی اب یہ سیریز وائز میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ جمعوں تک کہ مسجد اقصی کیا ہے، قبۃ الصخرہ کیا ہے، دیوار گریا کیا ہے، مسجد اقصی کی چوہدی کیا ہے، اس کا ایریا ایکچوئل کون سا ہے، حضور کے زمانے میں وہ کیسی تھی، حضرت فاروق اعظم نے فتح کیا تو اس وقت کی نوعیت کیا تھی، پھر دوبارہ رومیوں نے کیسے قبضے میں لیا، پھر مجاہد ملت اس امت کا اور سچا غلام مصطفیٰ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اس کو کیسے کیپچر کیا، اور پھر کس طرح 1917 تک عثمانی سلطنت کے ماتحت بھی ہمارے ہی اپنے کنٹرول میں رہا، پھر کس طرح پلاننگ کے ساتھ عثمانی سلطنت کو ختم کیا گیا اور 1917 میں دنیا کے نقشے پر کیا کچھ تبدیلیوں کے منصوبے بنے، پھر 1948 میں ایک ایسا ناجائز ملک، ناجائز اولاد تو سنی نا آپ نے، ہاں ناجائز اولاد مطلب ہونا نہیں چاہیے تھا، ہو گئی، رشتہ جائز ہی نہیں تھا پھر بھی ہو گئی. تو ایسا ایک ناجائز ملک اسرائیل کی صورت میں وجود میں آتا ہے دنیا کے نقشے پر، اور چند غلام قسم کی کنٹریز اور ممالک اس کو قبول کر لیتے ہیں اور پشت پناہی امریکہ اور برطانیہ جیسی سلطنتیں کرتی ہے، اور پھر 66 میں جا کر صورتحال اتنی گمبھیر ہو جاتی ہے کہ صاحب جو ایریا کم سے کم ہمارے فلسطینی بھائیوں کے کنٹرول میں تھا، یہاں تک کہ بیت المقدس اور یہاں تک کہ مسجد اقصی جو کسی درجے میں کہنے کو تھا کہ صاحب 66 تک ہمارے کنٹرول میں تھی، اب ہمارے کنٹرول سے چلی گئی. صلاح الدین ایوبی کی قبر پر اس وقت کے جرنیل نے ایسی لات مار کر کہا تھا، لو صلاح الدین ہم یہاں تک آ ہی گئے. کون سی خرمستیوں میں ہم لوگ نوجوانوں، فیس بک سے فرصت ملے تم کو،
इंस्टाग्राम से फुर्सत मिले तुमको, ट्विटर से फुर्सत मिले तुमको, व्हाट्सएप से फुर्सत मिले तुमको, फिल्मों से फुर्सत मिले तुमको, दोस्तियां लगाने से फुर्सत मिले तुमको? है तुम में कोई सलाहुद्दीन जो दोबारा मस्जिद अक्सा को बहाल कर सके? तो फिर 1966 से लेकर आज तक 54 साल हो गए हैं। मैं आखिरी में एक मिसाल देकर सिर्फ कंक्लूड कर रहा हूं। 54 साल से मस्जिद अक्सा हमारा तीसरा हरम, पैगंबर ने जहां नबियों की इमामत फरमाई, जहां से मेराज का सफर शुरू हुआ, और हमारे लिए उसका मकाम बहरहाल मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा तीसरे दर्जे में, तीसरे नंबर पर है। और अहादीस की रोशनी में वहां पर भी एक नमाज पढ़ने का सवाब कई गुना ज्यादा है। एक रिवायत के मुताबिक 500 नमाजें आपने गोया पढ़ ली एक नमाज के वक्त। मुझे आप बताएं, अगर आपको ये इत्तिला मिल जाए इसी वक्त फौरन, अरे जल्दी भागो, कड़वी दालान की मस्जिद का मसला हो गया, इसलिए नाम लिया कि वो जज्बात में आते ना, नाम सुनते ही, और आना भी चाहिए, वो मसला नहीं है। लेकिन ताज्जुब है इस कौम पर कि कड़वी दालान की मस्जिद पर इतनी फिक्र इसको हो, जबकि तारत खाने का मसला हो या वजू खाने का मसला हो, तब भी हम कहते नहीं अल्लाह के घर की बात आ गई। और मस्जिद अक्सा जो तीसरा हरम है हमारा, बोलो भाई, तीसरा हरम है हमारा, 54 साल से दुश्मनों के कब्जे में है, यहूदी कंट्रोल में है उतना एहसास हमको? वाकई मेरा सुनते अच्छा भाई, मस्जिद अक्सा जहाँ पैगंबर को मेराज, जहाँ से सफर शुरू हुआ, वो आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। वजह क्या है? आपस में टूटे हुए हम लोग, एहसास नहीं है, दुनिया की मोहब्बत आ गई, नुकसान पहुंचा एक दूसरे को, और फिक्री तौर पर भी हम शिकार हो गए। तो वहां का मसला है, वहां का नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया मुसलमान एक जिस्म की तरह है। आज यहूदी टैंकों का मुकाबला, जी यहूदी गोलियों का मुकाबला गुलेलों से और पत्थरों से हो रहा है। दुनिया को शर्म आनी चाहिए, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। फिर भी जियाले खुदा के बंदे लड़ रहे हैं। काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। बेतैग ही सही, लेकिन अल्लाह के नाम पे लड़ते रहे।